تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ان آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی زینت کو؟ قل من حرم زینت اللہ التی، کہ آپ فرما دیجئے اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ التی اخرج لعبادہ، جو اس نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے واسطے، والطیباتی، اور وہ صاف ستھری چیزیں ہیں، من الرزق، کھانے کی۔ قل ہی للذین آمنوا، آپ فرما دیجئے کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن۔ اور ایسے ہی ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کو اس قوم کے لیے جو کہ سمجھتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے رب نے حرام کیا صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان کے اندر کھلی ہوئی ہیں اور جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، والاسم، اور گناہ کو، والبغی، اور ناحق زیادتی کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کی زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ، اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند ہی نہیں اتاری، وان تقولوا، اور کہو ایسی بات اللہ کے ذمے جو کہ تم کو معلوم ہی نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے۔ اجل کے معنی وعدہ، اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ تو پیچھے نہ سرک سکیں گے، اور ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں سرک سکیں گے، یعنی ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں جا سکیں گے اور نہ ہی آگے نکل سکیں گے۔ ان آیات کے اندر یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جو پہلی آیت ہے قل من حرم زینت اللہ التی، اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو کہ عبادات کے اندر غلو اور خود ایجاد کردہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے اوپر حرام قرار دینے کو عبادت اور اطاعت سمجھتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کو ایام حج میں بوقت طواف لباس پہننا ہی وہ لوگ جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ مشرکین مکہ حرم شریف کے اندر آ کر طواف ننگے ہو کے کیا کرتے تھے، لباس پہننا جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال اور اچھی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اس آیت کے اندر زجر کی گئی ہے اور سرزنش کی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت یعنی عمدہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے اور پیدا فرمایا ہے، اور پاکیزہ اور عمدہ غذائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ کون ہے وہ ان کو حرام کرنے والا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے حلال کیا، لباس کو بھی حلال کیا، کھانے کی چیزوں کو بھی حلال کیا، تو تم کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا صرف اس ذات پاک کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ قابل عتاب ہیں اور قابل عذاب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی عمدہ پوشاک یا پاکیزہ اور لذیذ خوراک کو حرام سمجھیں، اور وسعت ہوتے ہوئے بھی پھٹے حالوں کے اندر گندہ پراگندہ لباس پہنے۔ یہ کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں، یہ کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلام کے اندر پسندیدہ ہے، جیسا کہ بہت سارے جاہل خیال کرتے ہیں۔ سلف صالحین اور ائمہ اسلام میں بہت سے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی، اکثر عمدہ اور بیش قیمت لباس استعمال فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کو وسعت ہوئی، عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو آپ کے بدن مبارک پہ ایک ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ 1000 درہم کب؟ آج سے 1441 سال پہلے۔ آپ چلے جائیں 1441 سال پہلے چلے جائیں تو 1000 درہم کی کیا قیمت ہوگی؟ 1000 درہم کیا ہوگی؟ 1000 قیمت تھی، 1000 درہم قیمت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 400 گنی کی قیمت کی چادر استعمال فرمائی آپ نے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ان کے لیے تو کسی صاحب نے سال بھر کے لیے 360 جوڑوں کا سالانہ انتظام اپنے ذمے لیے ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ 4 امام یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے یہ جو 4 امام ہیں، تو ان 4 اماموں میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں۔ ان کے مقتدی اور ان کی اقتداء کرنے والے دنیا میں بہت ہیں۔ تو وہ مسجد نبوی کے اندر اپنے زمانے کے اندر درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے ان کے لیے سال بھر کے لیے 360 جوڑوں کا انتظام فرما رکھا تھا، اور جو جوڑا امام صاحب کے بدن پر ایک مرتبہ پہنچتا تھا وہ دوبارہ استعمال نہیں ہوتا تھا، کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے وہ کسی غریب طالب علم کو دے دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمت اور وسعت عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے۔ اس لیے اظہار نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب دیکھیے آخری میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اللہ تبارک یہ چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لباس دیا، گھر دیا اچھا رہنے کے لیے، بال بچے دیے، گاڑی دی،
اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں دیں لیکن کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پہنتا نہیں اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو لہذا اس لیے اظہار نعمت، یعنی کسی نعمت کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک قسم کا شکر ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس کے مقابل وسعت ہوتے ہوئے پھٹے پرانے یا میلے کچیلے کپڑے پہننا اور استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک بات ہے جو سوچنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے اور فکر کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو چیزوں سے بچے، ایک ریا سے بچے اور ایک دکھاوے سے بچے۔ دوسرے یہ کہ فخر و غرور سے بچے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اچھا لباس دیا ہے تو اس لیے نہیں پہنے کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ دیکھ کے میری تعریف کریں گے اور مجھے کو اچھا کہیں گے۔ ظاہر ہے کہ سلف صالحین ان دونوں چیزوں سے بری تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین میں حضرت فاروق اعظم اور بعض دوسرے صحابہ سے جو عام حالات میں معمولی قسم کا لباس یا پیون زدہ کپڑے استعمال کرنا منقول ہے، ان کی دو وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر جو مال کچھ آتا وہ فقراء، مساکین اور دینی کاموں میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس سادہ اور سستی پوشاک کے رکھنے سے دوسرے امراء کو تلقین کرنا تھا تاکہ عام غرباء کو اور فقراء کو ان کی مالی حیثیت کا رعب نہ پڑے۔ اسی طرح صوفیاء اکرام جو مبتدیوں کو لباس، زینت والا اور عمدہ لذیذ کھانوں سے روکتے ہیں، ان کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو دائمی ترک کر دینا کوئی کار ثواب ہے، کوئی ثواب کا کام ہے، بلکہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے ابتدائی سلوک میں ایسے مجاہدے بطور علاج و دوا کے کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اس درجے پہ پہنچ جائے کہ خواہش نفسانی پر قابو پا لے تو اس کا نفس اس کو حرام اور ناجائز کی طرف نہ کھینچ سکے، اس وقت تمام صوفیاء اکرام عام سلف صالحین کی طرح عمدہ لباس اور لذیذ کھانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت یہ طیبات جو رزق کے ہیں ان کے لیے معرفت خداوندی اور درجات قرب میں رکاوٹ کے بجائے اضافہ اور تقرب کا ذریعہ بنتے۔ مجھے یاد آیا اس کے اوپر، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبد القدوس صاحب نام ان کا تھا، ان کے صاحبزادے تھے، پوری عمر اپنے والد صاحب کے زندگی میں کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ اپنے والد صاحب سے کچھ دین سیکھیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں، حالانکہ دنیا ان کے پاس آ رہی ہے اور نصیحت حاصل کر رہی ہے اور امام بن کے جا رہی ہے اور ان کو خلفاء کا درجہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن ان کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کی خدمت کریں اور ان کی باتیں سنیں۔ ایک زمانہ گزر گیا اور پھر ظاہر ہے کہ ایک انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت آ گیا جب وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر بیٹے کو ہوش آیا کہ میں نے اپنے باپ سے کچھ نہیں سیکھا اور مجھے بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا تاکہ اپنے باپ کی طرح بنتا۔ تو اب جب خیال آیا تو سوچا کہ کیسے بنوں، تو کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ اب جو حضرت کے جو خلفاء ہیں ان کے پاس جاؤ۔ تو اب خلفاء کا معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ بلخ کے اندر، بلخ بھی کہاں پر؟ افغانستان کے اندر ہے، وہاں پہ کوئی جگہ ہے، کوئی شہر ہے بلخ، تو وہاں پہ ہیں وہ ایک صاحب جو والد صاحب سے ہی سیکھ کے گئے ہیں اور خلیفہ ہیں، ان سے جا کے سیکھو۔ وہ وہاں چلے گئے تو جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کا بیٹا آ رہا ہے، پہلے تو بڑا اکرام کیا اور بہت اچھی جگہ ٹھہرایا، یہ کیا وہ کیا۔ دوسرے دن انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، اس کو الفاظ تو کچھ نہیں، لیکن گھور کے دیکھا، کہا کچھ نہیں، کسر ہے، ابھی بھی غرور اور تکبر کیا نہیں ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی اور وقت بٹھانا ہے. چنانچہ پھر وہ جناب علی وہ اگلے دن ان کو کہا جمعدار کو کہ بھئی اب کہ جب تم گزرو تو پھر اب ایسا کرنا کہ کچرا اور غلاظت ان کے اوپر گرا دینا. پہلے دن تو چھوا تھا, دوسرے دن رگڑ لگائی تھی, اب کہ گرا دینا. تیسرے دن پھر جب ہوا تو اسے گرا دیا اس نے. تو جب گرایا تو اب عجیب معاملہ دیکھا. معاملہ یہ دیکھا کہ اب جناب علی وہ بجائے اس کے کہ اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے, بلکہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد جمعدار کے قریب گئے اور جا کے کہا کہ بھئی تمہیں چوٹ تو نہیں لگی, تم گر گئے ہو, تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ نے کہا نہیں بھئی آپ کے اوپر کچرا گرا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہ کرو, لیکن بس یہ بتاؤ کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. شام کو پھر پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب غرور تکبر نکلتا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بس اب آج سے یہ علاج ختم. ابھی کوئی ذکر نہیں بتایا گیا, کوئی تسبیح نہیں بتائی گئی, کوئی نماز نہیں بتائی گئی, کوئی مراقبہ نہیں بتایا گیا, بس یہ کہا کہ بس یہ کام کرو. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جناب علی اپنے شکار کا شوق تھا ان کو, یعنی شیخ صاحب کو بہت شکار کا شوق تھا. تو ان سے کہا کہ اچھا بھائی جب میں شکار کو جاؤں تو کتوں کی زنجیر تم پکڑا کرو. چنانچہ کتے کو زنجیر پکڑ کے چلتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ وہ شکار کر رہے تھے تو اچانک ایک ہرن گزرا قریب سے, تو وہ کتے تیزی سے بھاگنے لگے. ابھی کتوں کو بیچارے ویسے ہی کمزور سے تھے, تو لہذا کتوں کو صحیح طرح پکڑ نہیں سکے, تو اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چلے گئے, گھسٹتے ہوئے دور دور تک چلے گئے. تو اور لہو لہان ہو گئے. تو رات کو ان شیخ صاحب کو ان کے والد صاحب جو سیکھ رہے تھے, ان کے والد صاحب کا زیارت ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو تم کو اس طرح نہیں سکھایا تھا جتنا تم نے ہمارے بیٹے کو سکھایا. بس اگلے دن سے پھر انہوں نے ان کے بیٹے کو معاف کر دیا اور طریقے سے رکھ دیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کھاتے پیتے بھی تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو لہذا یہ جو صوفیہ اکرام نے جو کیا ہے وہ اس لیے کیا تھا تاکہ آدمی سیکھ لے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں, بزرگ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ اکرام ہیں, انہوں نے کبھی بھی کسی وقت بھی منع نہیں کیا کہ اپنی مالی حیثیت کو کم دکھاؤ. خوراک اور پوشاک کے بارے میں خلاصہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں تکلف نہ کرے. جیسی پوشاک خوراک بآسانی میسر ہو اس کو شکر کے ساتھ استعمال کرے. موٹا کپڑا خشک غذا ملے تو یہ تکلف نہ کرے کہ کسی نہ کسی کوئی اچھائی حاصل کرے, خواہ قرض لینا پڑے یا اس کی فکر میں اپنے آپ کو کسی دوسری مشکل میں مبتلا کرنے کی نوبت آ جائے. اس طرح عمدہ نفیس لباس یا لذیذ کھانا میسر آ جائے تو یہ تکلف نہ کرے کہ اس کو جان بوجھ کر خراب کر لے یا اس کے استعمال سے پرہیز کرے. جس طرح بڑھیا لباس اور غذا کی جستجو تکلف ہے, اس طرح بڑھیا کو خراب کرنا یا اس کو چھوڑ کر گھٹیا استعمال کرنا بھی تکلف اور مذموم ہے. آیت کے اگلے جملے میں اس کی ایک خاص حکمت یہ بیان کی گئی کہ دنیا کی تمام نعمتیں نفیس اور عمدہ لباس اور پاکیزہ اور لذیذ غذائیں دراصل اطاعت شعار مومنین ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں, اور دوسرے لوگ ان کے طفیل جو کھا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں. یہاں کھرے کھوٹے اور اچھے برے کا امتیاز دنیا کی نعمتوں میں نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کا یہ دسترخوان یہاں سب کے لیے یکساں کھلا ہوا ہے. عادت اللہ کی یہ ہے کہ اگر مومن فرما بردار ہے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر اس کی اطاعت شاری میں کچھ کمی ہے تو دوسرے لوگ ان پر غالب آ کر دنیاوی نعمتوں کے خزائن پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان آیتوں کا کہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دے تو ان نعمتوں کا استعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اس کو چھپائے نہیں. اگلی آیات میں یہ فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے اور سنائیں تم کو میری آیتیں، جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ اس کو پر خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا وہی ہیں دوزخ والے اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو حصہ جو ان کا لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے تو وہ کہیں گے کہ کیا ہوا ان کو جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، تو وہ بولیں گے وہ ہم سے کھو دیے گئے، اور اقرار کریں گے کہ اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یہ ہے ان آیتوں کا مطلب۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ یعنی جب فرشتے جان لینے کو آئیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، آؤ ان سے کہو کہ بچاؤ آ کے ہم کو۔ تو وہ اس کا اقرار کریں گے کہ نہیں واقعی ہم غلط آدمی تھے، ہم غلط کام کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج دنیا کے اندر جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو کافر کر رہے ہیں، جو یہودی کر رہے ہیں، جو مشرکین کر رہے ہیں، جو فاسق اور فجار لوگ کر رہے ہیں، وہ صرف اسی بنیاد پہ تو کر رہے کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، بات یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو اس وقت یہ کیا کریں گے؟ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی، جو پہلی امتیں آئیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، ان کے پاس بھی تو انبیاء علیہم السلام آئے تھے اور دین پہنچانے والے آئے تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اب تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، جیسا انہوں نے وقت گزارا ایسے تم بھی چلے جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب سب گر چکیں گے، سب چلے جائیں گے اس میں سارے، تو کہیں گے ان کے پہلے لوگوں کو، اے رب ہمارے، ہم کو انہی نے گمراہ کیا، یعنی ہم کو انہی لوگوں نے تو گمراہ کیا کہ ہم انہی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، تو ان کو دگنا عذاب دے، یعنی ایک تو عذاب دے، پھر عذاب بھی دگنا عذاب دے ان کو۔ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دونوں کو دگنا ہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ یہ تھوڑی کریں گے کہ ان کو دگنا عذاب دیں اور ہم کو کم عذاب دیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، ہر شے پہ قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام آ رہے تھے، ان کے ڈرانے والے آ رہے تھے، علماء آ رہے تھے، پیغام پہنچانے والے آ رہے تھے، تو اس وقت تم لوگ کیا کر رہے تھے بھائی؟ اس وقت کیوں راستے سے ہٹے ہوئے تھے؟ اس وقت کیوں بد کے ہوئے تھے؟ اس وقت تمہیں چاہیے تھا کہ بات مانتے، اس وقت تو یہ کہتے کہ ہاں انہوں نے کیا یہ کرتے تھے۔ سب انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا، سب نے سمجھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو سمجھایا،
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جب بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آیا۔ دیکھیں کیسا خطرناک عذاب آیا۔ وہ فرعون کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پکڑا تو ایسا پکڑا کہ غرق کر دیا اس کو اور اس کی قوم کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی بات مانیں اور اللہ کی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہر بیماری سے بھی بچیں گے اور ہر فتنے سے بھی بچیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں نہیں گزاریں گے تو فتنے کے فتنے بڑھیں گے۔ آخری آیت یہ ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، کیا کہیں گے کہ پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے لوگ ہیں وہ پچھلوں کو یہ کہیں گے کہ ارے بھائی ہماری بات مانی کیوں تھی، کیوں مانی تھی ہماری بات؟ اگر ہماری بات نہ مانتے اور ہماری بات کو صحیح طرح سنتے اور اس کے خلاف چلتے تو نکل جاتے، ہماری بات ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہو کہ ان کو دگنا عذاب دو، ہماری بات ماننی نہیں چاہیے تھی تم کو۔ آپ حضرات اس بات پہ غور کریں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے اگر، تو وہ کہنے والے کسی وقت کام نہیں آتے، کسی وقت کام نہیں آئیں گے۔ وہ جب اللہ کی پکڑ ہوگی کبھی کام نہیں آئیں گے، جب کبھی مفلسی کا وقت آئے گا، پریشانی کا وقت آئے گا، کبھی کام نہیں آئیں گے۔ لہذا بہتر کام یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو۔ بس یہ فرمان ہے ان آیتوں کا۔ تو یہ فرمایا گیا اس آیت آخری آیت میں کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے اور یہ بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں پر جب الزام لگائیں گے تو ان کے الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ جیسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بری صحبت اختیار کرتا ہے تو اور بگڑ جاتا ہے، جب بگڑ جاتا ہے تو ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اس کو بگاڑا تو ان کے پاس مدد کے لیے پہنچتا ہے، تو وہ ایسا برا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ، ایسا برا سلوک کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ تو بات یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حکموں کے اوپر نظر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانے۔ بس یہ ہے اصل فرمان اس کا۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور ہر معاملے میں یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے۔ اب آپ دیکھیے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ آپ باہر نکلے گھر سے، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ دین کے خلاف ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہے بات وہ، اور مجھے اس کام کو دین کے خلاف نہیں ہونے دیکھنا چاہیے اور مجھے جو کچھ کر سکتا ہوں یہ کرنا چاہیے۔ آپ وہاں سے نظر بچا کے نکل گئے، نہیں یہ کام نہیں کرنا آپ کو۔ دین کے خلاف جو عمل کر رہا ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو روکنا ہے۔ یہی تو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو ہاتھ سے منع کرے، اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے منع نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ آدمی اس کو بغیر برا سمجھے ہی گزر جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے